یہ مسلسل 21 آیات اور 3 رکوع کا مرکزی ٹاپک ایک ہے، اور وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سر پورے قرآن کے اندر انفاق سبیل اللہ پہ جتنی بھی آیات آئی ہیں وہ ساری ایک پلڑے میں ہے، اور یہ 3 رکوع ایک پلڑے میں۔ آپ حیران ہوں گے کہ مسلسل 3 رکوع صرف ایک ٹاپک پہ کہ اللہ کے آگے میں خرچ کرو، ہم تمہیں کتنا کر کے اسے لوٹائیں گے اور کتنی ترغیب دلائیں گے۔ قرآن حکیم میں توحید اور نماز کے بعد سب سے زیادہ زور ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، کیونکہ انسان مال اس کے لیے خرچ کرتا ہے جو انسان کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، کیونکہ جیب تو ویسے نہیں بندہ ڈیلی کر سکتا، خامخواہ کسی کو دے سکتا ہے، اپنوں کے اوپر ہی لگاتا ہے نا، کیونکہ ان سے پیار کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایک ایسی ہستی جس کو اس نے دیکھا بھی نہیں ہے، جو اس کو یہ وعدے دے رہی ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں میں اتنا کر کے لوٹاؤں گی، کوئی ویڈیو بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کے لیے انسان خرچ کرے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے نا۔ تو یہ اس چیز کا ثبوت ہوگی کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا، جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے متفق علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حتیٰ کہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوری سورت تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے، اس کی ہوس نے ہلاک کیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر دیا، باقی تو اس کے ورثہ کا مال ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کے ڈیوائن بینک میں چلا گیا، وہ اس کا مال ہے۔ جو پیچھے چھوڑ کے مرا، پیچھے پتہ نہیں اولاد اس کو کن کاموں میں لگاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے اللہ کے پاس بھیج دیا، وہ اس کا مال ہے۔ اور جو کھایا پیا پہن کے ضائع کر دیا، وہ تو ہے ہی تھا، وہ مال ہے جو وہ ضائع کر چکا ہے۔ اگر دیکھا جائے نا، اس کی سٹوریج وہ ایک ہی مال ہے جو اس نے آخرت میں بھیج دیا، ورنہ تو انسان مال سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، صرف ایک ہی قبر میں جاتا ہے۔ جو باہر رہ جاتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ مال اور رشتہ دار، اور جو قبر میں ساتھ جاتے ہیں وہ اعمال۔ تو ظاہر ہے قبر میں لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار اتنا مال اس نے جوڑا ہوا ہے، نال قبر ہی لے کے جانا، سنیں نا؟ تو اس کے جواب میں لوگ کیا کہتے ہیں، یار قبر میں تو آج تک کوئی بھی نہیں لے کے گیا، ہمیشہ کفن کے اندر جو بندہ ہوتا ہے اس کے تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ تو میں کہتا ہوں نہیں، قبر میں بھی مال بندہ لے کے جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں، اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ سر اگر آپ نے اللہ کے لیے دنیا میں خرچ کیا ہوا ہے تو مال آپ قبر میں اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور وہ مال وہ ہے کہ جو آپ کو منی ایکسچینج نہیں کرانا پڑے گا، قبر میں جاتے ہی وہ آخرت کی منی میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ آخرت میں درہم، دینار، ڈالرز، پاؤنڈز، ریال اور گولڈ کی کرنسی نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کی کرنسی ہے۔ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، مرتے ہی اس نے جو خرچ کیا ہوا تھا وہاں جا کے کسی منی ایکسچینج کی دکان سے جا کے اسے ایکسچینج نہیں کرانا پڑے گا، وہ مرتے ہی وہ نیکیوں کی شکل میں اس کے پاس وہ کرنسی موجود ہوگی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ کسی کو مال سمیت دفنا بھی دیں، جس طرح کہ آپ پتہ ہے یہ مصر کے جو فرعون ہیں جن کے اوپر یہ احرام مصر بنے ہوئے ہیں، ان کو اپنے پورے مال کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا، پوری دولت کے ساتھ۔ اسی جب وہ ممیاں دریافت ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ٹنوں ٹن سونا بھی ان کو ملا ہے وہاں پہ، جو ان کے ساتھ دفنایا جاتا تھا، پورے زیورات میں لاد کے ان کو دفنایا جاتا تھا۔ جو حنوط کیا جاتا تھا ان کی لاشوں کو، ممیز بنائی جاتی تھی، تو وہ آپ ساتھ میں کہتا ہوں سونا دفنا بھی دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جنت کمانے کا سب سے آسان ذریعہ مال خرچ کرنا، جس کے لیے آپ نے صرف ایک فیصلہ کرنا۔
نماز کے لیے تو میرے بھائی آپ کو وضو کرنا پڑے گا، جنبی ہیں تو غسل کرنا پڑے گا، کپڑے پاک ہونے چاہیے، مسجد میں جانے کا اہتمام ہے، جماعت سے پڑھنی ہے، اور پھر اس سے مشکل کام یہ ہے کہ نماز میں فل کنسنٹریشن اللہ کی طرف ہو، خشوع خضوع سے ہو۔ اس طرح کی تو ایک نماز پڑھنا بھی 60 سال کی زندگی کے اندر ایک مشکل کام ہے، لیکن مال خرچ کرنے والے کو اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ مال خرچنے کے لیے نہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے یا مال خرچ کرنے کے دوران ایک ایک روپے کے اگینسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تصور ذہن میں لانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، شروع میں آپ نے نیت کر لی اللہ کے لیے، دیٹس آل۔ صرف یہ ہے کہ خرچ کریں تو کسی کو بتائیں نہ، یا اعلانیہ بھی خرچ کیا ہے تو آپ ریاکاری نہ کریں، عزت نفس کی حفاظت کریں، چھپا کے کریں تو بات ہی ختم۔ وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ تو مال خرچ کرنے کے لیے تو نہ تو آپ کو کوئی خشوع خضوع درکار ہے، نہ کوئی وضو درکار ہے، نہ کوئی ایفرٹ درکار ہے، بس چپ کر کے خرچ کر دیں، جائیں سٹور کر لیا۔ سب سے آسان جنت کمانا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت جو ہے نہ بہادری کے اوپر کمائی ہے، نہ زیادہ قرآن پڑھنے کے اوپر کمائی ہے، تینوں دفعہ جو جنت کی بشارت ہے مال خرچ کرنے کی۔ ایک دفعہ جو ہے وہ کنواں اللہ کی راہ میں خیرات کیا، دوسری دفعہ مسجد نبی کے لیے زمین لے کے خیرات کی، تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے وہ مجاہدین کے لیے سامان اونٹوں سے بھرا ہوا دیا۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، تینوں موقع پہ نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی، اور تیسرے موقع پہ تو آپ اتنے خوش ہوئے، آپ فرمایا عثمان آج کے بعد جنتی ہے، چاہے جو مرضی کرے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو یہ مال کے پیچھے ہوا ہے نا، سب سے آسان جنت مال کے ذریعے، صرف تھوڑی نیت کرنی ہے۔ اور میں کہتا ہوں آج کل اگر آپ تھوڑا سا میتھمیٹیکل انالیسس کر لیں تو بہت آسان ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جن کے اربوں کے سانسیں ہیں، ان کو کیا چیز مانے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ 1 ارب روپیہ اگر آپ کے پاس ہے، آپ روزانہ کا بھی 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتے رہیں، روز کا بھی، مہینے کا نہیں، 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب ختم کرنے کے لیے، اور آپ کی عمر 60 سال ہوئی ہے اور آپ نے ابھی تک 50 ارب روپیہ جوڑا ہوا ہے۔ روز کا 1 لاکھ روپیہ کون خرچ کرے گا؟ مطلب وہ یہی ہے کہ اب وہ جو گرمیوں میں سردیوں میں ہیٹر کی بجائے جو ہے وہ ڈالر پھینک کے تو ان سے آگ کی تپش حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، ادروائز کیا اس نے خرچ کرنا ہے؟ ایک انسان کی ضرورت زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ تو آپ مال خرچ کر کے بڑی آسانی سے جنت کما سکتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، کچھ صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، امیر صحابہ تو کس طرح جنت کما رہے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پلے تو کوئی شے نہیں۔ تو آپ نے السلام فرمایا تم ہر نماز میں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یا 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھو اور 100 کی گنتی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ذریعے پوری کرو تو تمہیں بھی ان کے برابر ثواب ملے۔ کچھ دن بعد پھر وہ حاضر ہوئے، کہ یا رسول اللہ وظیفہ تو آپ نے ہمیں بتایا تھا، وہ تو امیر صاحبہ نے بھی کرنا شروع کر دیا، اب پھر ہم پیچھے رہ گئے۔ آپ فرمایا بس ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے دے، میں اللہ کا فضل نہیں روک سکتا۔ تو حقیقت بات ہے کہ مال خرچ کر کے آپ سب سے آسانی سے جنت کما سکتے ہیں، بشرطے کہ مال حلال۔ سلطانہ ڈاکو والا صاحب نہ ہو کہ امیروں کو لوٹ کے تو آپ غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں، یا حرام مال سے آپ کوئی NGO چلا رہے ہیں، کوئی ہاسپٹل کھولا ہوا ہے، یا آپ نے کوئی دسترخوان چلایا ہوا ہے، وہ تو اللہ کے نزدیک 0 سے ملٹیپلائی ہے، بلکہ الٹا وہ وبال ہے۔ یا آپ احسان کر کے جتا رہے ہیں، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ 3 کے 3 رکوع ٹاپک ہی یہی ہے، اور اس میں ریاکاری والا جو عنصر ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرے گا کہ ریاکاری سے کیسے مال ضائع ہو جاتا ہے۔ جو صحیح مسلم میں نے کئی دفعہ حدیث بتائی ہے کہ قیامت والے دن ایک شہید کو، ایک سخی کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی نعمتیں گنوائے گا جو اللہ نے اس پہ کی ہوں گی، اور پھر پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ شہید کہے گا یا اللہ جان تھی دے دی۔ اللہ فرمائے گا اس لیے دی کہ تاکہ تو لوگ تجھے بہادر کہیں، تو دنیا میں تجھے تمغہ مل چکا ہے بہادری کا، میرے ہاں تیرے لیے اب کچھ نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور
سخی کو جب بلایا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ تیری راہ میں اتنا خرچ کیا، تیرے علم میں نیم پلیٹس بھی لگوائی اپنے نام کی، این جی اوز بھی کھولی، سب کچھ، یعنی آج کے دور میں اللہ فرمائے گا اس لیے تم نے کیا، لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے۔ تو لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی ہے نا، تیرے دسترخوان چلتے تھے، تیری این جی اوز چلتی تھیں، تیرے ہاسپٹلز چلتے تھے، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا تو نے، تو دنیا میں تیری تعریف بھی ہوئی، وہی تیرا اجر تھا، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، اوندہ منہ کر کے دوزخ میں۔ پھر قرآن کے قاری کو جب بلایا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ میں تو قرآن سکھاتا رہا لوگ، اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، بڑا قرآن کا علامہ کہیں۔ سر آپ دیکھ لیں اللہ وجہ بصیرت، یعنی میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ علماء کے کبھی قریب نہ ہو، ورنہ آپ دین سے ایسے متنفر ہوں گے کہ دوبارہ دین کی طرف آئیں گے نہیں، کہ یہ کس گراوٹ کے لیول کے اوپر ہو۔ اگر اشتہار میں نام چھوٹا لکھا رہ جائے یا کارنر میں شفٹ ہو جائے یا چھڑا نہ ہی لکھا گیا، نال علامہ، یہ وہ پروٹوکول نہیں لکھا گیا، سر یہ وہ اشتہار والوں کے اوپر چیخ پڑتے ہیں، اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے، اس لیول پہ یہ ریاکاری کے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک تو زیرو سے ملٹی پلائی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے گا آپ، اللہ تعالیٰ فضائل بتائے گا اپنی راہ میں خرچ کرنے کے ان 3 رکوعوں میں 21 آیات کے اندر، اور جو ریاکاری کے اوپر 3 ایگزامپلیں اللہ نے دی ہیں نا کہ ریاکار کا مال اللہ تعالیٰ کیسے ضائع کرے گا، کمال انداز ہے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو راہ میں اللہ کی خرچ کرتے ہیں اپنا مال، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جو اگاتا ہے 7 بالیں، یعنی کسی نے اگر 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں 1 درہم دینار بھی خرچ کیا ہے، وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ایک دانہ بویا ہے، اس دانے میں سے 7 بالیں نکل آئیں گے، یا وہ جیسے مکئی کی آپ کو پتا ہے نا، ایک دانے سے کتنی چھلیاں نکلتی ہیں، اور ہر چھلی پہ سینکڑوں دانے لگے ہوتے ہیں۔ اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک دانہ اگاتا ہے 7 بالیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی 700 گنا اجر اللہ بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے خرچ کیا ہے 1 روپیہ، اللہ اجر دے رہا ہے 700 روپوں کا۔ حالانکہ سورہ الانعام میں آیا کہ جو کوئی نیکی لے کے آئے گا ہم اسے 10 گنا کر کے لوٹائیں گے، اور جو کوئی گناہ لے کر آئے گا اس کے بدلہ اس کے 1 گناہ کے برابر ہی بدلہ لیں گے اس سے۔ لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے گا اس کو 10 گنا نہیں 700 گنا کر کے لوٹاؤں گا، اور اس پہ بھی اللہ نے بس نہیں کی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے گا، 7000 گنا بھی کر سکتا ہے، اللہ کو پوچھ سکتا ہے۔ وہ بخاری میں حدیث ہے نا، منافقین جو ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام وہ اکٹھا کر رہے تھے جہاد کے لیے سامان، تو ایک صحابی غریب اس نے پوری رات مزدوری کی ایک یہودی کے ہاں، اور اسے بدلے میں تھوڑی سی کھجوریں ملی، اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں میں لے کے آیا ہوں۔ سر ظاہر ہے ایک بندے نے 1,00,000 روپے میں 1000 روپیہ دیا، یہ کمال نہیں ہے، ایک بندے نے 10 روپے میں سے 5 روپے دے دیے، یہ کمال ہے، کیونکہ اس نے تو 50% دیا۔ اسی لیے نیکیاں تولی جائیں گی قیامت والے دن، گنی نہیں جائیں گی۔ 1,00,000 والے سے کہا جائے گا تو نے 50,000 کیوں نہیں کیا، 10 والے نے تو 50,000 کر دیا تھا، آپ کی نظر میں اس نے 5 روپے کیے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس نے 50,000 کیے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے وہ کھجوریں لے کے پورے سامان کے اوپر بکھیر دی، اور آپ نے فرمایا اس کی کھجوریں اس سارے مال کے اوپر اللہ کے نزدیک وزن ہی ہے۔ اللہ ہی اللہ جی، یار اندازہ کریں اس سامان میں حضرت عثمان کے 700 اونٹ بھی ہیں، اور اللہ کے نزدیک ایک مٹھی میں آنے والی کھجوریں ان 700 اونٹوں سے بڑھ کے، کیونکہ اس بیچارے کے پاس تو ہے ہی وہی کچھ تھا، اس نے تو سب کچھ لٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو گیون سرکمسٹانسز دیے نا، اس میں آپ اللہ کے لیے کیا پرفارم کر رہے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں،
ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا، اور پھر مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو جتاتے ہیں کسی کے اوپر اس کا احسان اور نہ اس کے ذریعے کسی کو تکلیف دیتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے حضور اجر. دو شرطیں لگا دی ہیں، احسان نہیں جتائیں گے اور دوسرا ٹونٹ نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. اسی لیے یہ ایگریڈ اپون اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ بھی دینی ہے نا تو یہ نہیں کہنا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کی عزت نفس مجروح نہ. لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں جناب، اب وہ جس کو دے رہا ہوں وہ ضرورت مند بھی ہے لیکن وہ لینا بھی نہیں چاہتا، اب کیا کیا جائے؟ زکوٰۃ کا کہیں گے تو اگرچہ ضرورت مند ہے زکوٰۃ کا سن کے نہیں لے گا، تو بھئی آپ نہ بتائیں، آپ عیدی کر کے دے دیں، گفٹ کر کے دے دیں. آگے چل کے آئے گا اسی کانٹیکسٹ میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا مسکین وہ نہیں ہے کہ جو 2 یا 4 کھجوریں یا ایک وقت کی روٹی کسی سے مانگتا پھرے. مسکین تو وہ ہے کہ جو اپنی غربت سے اپنی شکل سے پہچانا جائے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. ان کو تلاش کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ بخاری مسلم میں مسکین کی ڈیفینیشن آئی ہے. یہ جو آپ سے جمعرات میں فقیر مانگنے لے آئے ہوتے ہیں نا پروفیشنل بیگرز، ان کو نہیں مسکین کہا گیا. یہ تو اکثر ان میں سے کمینے ہوتے ہیں، یہ مسکین نہیں ہے، پروفیشنل اور کروڑ پتی ہیں سر. حالانکہ ابو داؤد میں حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ سوال کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کے پاس جو مال ہے نا وہ ایک اوقیہ سے کم ہو. ایک اوقیہ ہوتی تھی 40 درہم. 40 درہم اس زمانے کے 4 دینار ہوتے تھے سونے کے، کیونکہ 10 اور 1 کی ریشو تھی سونا اور چاندی میں. اور 20 دینار اس زمانے کے آج کل کے بنتے ہیں 7.5 تولے سونا. تو آج کا 4 دینار آپ سمجھ لیں بنتا ہے 1.5 تولے سونا. چاندی تو چونکہ ایبسلیٹ ہو چکی ہے اب، تو 1.5 تولے سونا کے برابر جس کے پاس رقم ہے نا وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا. یعنی اب تو سونا ایک دم بھی چڑھ گیا نا، 97 سے 25-30 پہ پہنچ گیا. یعنی اب موٹا موٹا صاحب لگا لیں آپ 1.5 تولے سے مراد 2 لاکھ روپے آج کے اعتبار سے. جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے وہ کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا جب تک اسے خرچ کر کے اس ڈیٹم لیول سے نیچے نہیں آتا. تو آپ فقیروں سے دیکھیں، وہ تو ان کا ایک بچہ 1000 کی روزانہ دیہڑی لگا رہا ہوتا ہے اور انہوں نے بہت مال جوڑا ہوا ہوتا ہے اور پھر مانگ رہے ہوتے ہیں. خیر ان کا تو دین مان بھی آلموسٹ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے. انہوں نے نبی نماز پڑھی اور میں کبھی ان پہ ترس بھی کھا رہا ہوتا ہوں کہ یار ان کی دنیا تو برباد ہے، آخرت بھی برباد ہوئی بھی ہے، کیونکہ رہ تو بیچارے جھونپڑیوں میں ہیں. یہ تو اب تھوڑے کسی ایک نے کوئی سولر پلیٹ لگا لی ہے، ادروائز تو بیچارے مچھروں میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں، بجلی بھی نہیں وہاں پہ ہوتی. جو کچی آبادیاں ہیں، کراچی میں چلے جائیں تو بندے کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کتنی غربت میں لوگ وقت گزار رہے ہیں. اس لیے وہاں کئی لوگوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں، کنڈے لگائے ہوئے ہیں بجلی کے لیے، اور بجلی وہاں پہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی. یہ معاملہ یعنی بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تکلیف دینی ہے اور نہ دکھ دینا ہے بعد میں. لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے حضور اپنا اجر ان کے رب کے حضور پکا ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر ایسے لوگوں کو نہ تو قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. دیکھیں مال خرچ کرنے پہ ہی. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، ہاں نماز پڑھنی ہے، فرائض ضرور. اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پہ وہ تو آپ نے پوری کرنی. اس کے بعد سر اس کے بعد بھی جنت مل جائے تو بڑی آسانی والی بات ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سیدنا عثمان جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو لوگ پوچھتے کہ یہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں قبرستان آ کے؟ حالانکہ یہ وہ شخص ہے جسے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر کی ہے. جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوں گی، اور جو اس میں پھنس گیا وہ اگلی اس کے لیے مشکل در مشکل ہوگی. تو میں اس لیے یہاں پہ روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ان منزلوں کو آسان کرے. اور ہم دیکھیں تشہد میں دعا بھی مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر
ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ، کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لینا یا معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے. لے جی، مال بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کسی سے اخلاق سے بات کر لینا. اور کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی یار چھوڑو، اللہ کے لیے معاف کیا. اللہ فرماتا ہے یہ عمل جو ہے نا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بہتر ہے اس مال سے یتبعھا اذا، جس کے بعد تم دکھ پہنچاؤ کسی کو. یعنی مال خرچ کر کے اس پہ احسان جتا رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا اس سے بہتر تھا کہ تم اسے مال نہ دیتے، اس کے ساتھ ہمدردی کے دو بول ہی بول لیتے کہ اللہ تیری یار مشکل آسان کرے. دعا دے دیتے نا اسے مال کی بجائے کہ مال دے کے اس پہ احسان جتا رہے ہو، وہ تو ضائع ہو گیا. اس سے بہتر تھا اسے مال نہ دیتے. کوئی غریب آدمی آیا تھا، کہتے اللہ تیرے لیے آسانی کرے. اور دیکھیں یہاں لوگ جھڑک دیتے ہیں. پروفیشنلز کو بھی جھڑک نہیں آپ سکتے، یہ دعا دے کے رخصت کریں. میں نہیں کہتا پروفیشنل کو آپ ضرور دیں، البتہ کوئی ایسا پروفیشنل ہے جو معذور ہے پھر اس کو آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے اوپر بھیک والا معاملہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے. اور اگر اس کے بغیر کوئی کر رہا ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص بغیر کسی ریزن کے بھیک مانگتا ہے تو قیامت والے دن وہ اس حال میں اللہ کے حضور آئے گا، اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. جی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے سوال کرنے کی اتنی ہمیں ترغیب دلائی کی، ممانعت کی کہ کسی سے آپ نے احسان نہیں لینا. کہتے ہیں ہم اتنا ڈر گئے کہ حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص گھوڑے پہ بیٹھا ہے نا اور اس کی چابک زمین پہ گر گئی ہے تو کسی سے نہیں کہتا تھا یار یہ اٹھا دے، کہ کہیں یہ اللہ کے حضور سوال کرنے میں شمار نہ ہو. وہ نیچے اترتا تھا اٹھا کے اوپر. سر یہ سوال کرنا ہے، یعنی صحابہ کرام کے تقوی کا لیول یہ تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پڑا. اس میں کافی ساری حدیثیں ہیں، ان میں سے 5-6 بڑی کریٹیکل حدیثیں ہیں. جب وہ یہ ٹاپک کنکلوڈ ہو رہا ہوگا نا اگلی کلاس کے اندر، میں آپ کو وہ ترتیب سے وہ حدیثیں سناؤں گا. اس میں وہ حدیث بھی آئے گی وہ جو نبی علیہ السلام کے پاس ایک غریب آدمی آیا تھا، ابو داؤد میں حدیث ہے، جس کو حضور نے کہا تھا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی ایک بوری ہے اور ایک پیالہ ہے صرف. کچھ بھی نہیں. وہ پیالہ آپ علیہ السلام نے پھر کہا کون ہے جو خریدے؟ تو ایک نے کہا 1 درہم میں خریدتا ہوں. اب فرمایا اس سے زیادہ؟ دوسرے نے کہا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں. نبی علیہ السلام نے وہ 2 درہم میں بیچا اس کا پیالہ. 1 درہم سے کہا یہ گھر میں کھانا ڈلواؤ، اور 1 سے آپ علیہ السلام نے کہا کہ کلہاڑا خرید کے لاؤ. اس کا وہ جو اگلا حصہ لوہے کا ہوتا ہے وہ خرید کے لایا. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ ڈالا. کیا خوش نصیبی. پھر آپ نے کلاڑا دیا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور مزدوری کرو، اس کے ذریعے بیچ کے تو اپنے آپ گھر والوں کو کھلاؤ. اور الفاظ ہیں 15 دن تک تم نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی. یہ نا ایک دن جیسا یہاں بھی ڈاکٹروں سے لوگ دوائی لیتے ہیں، اگلے دن ہی پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب رام نہیں آیا. آپ نے 15 دن مجھے شکل نہیں دکھانی، 15 دن محنت کرنی ہے. وہ 15 دن بعد آیا تو 10 درہم تھے اس کے پاس. ٹھیک ہے، اس نے اس میں سے کپڑے بھی خریدے، کھانا بھی اپنے گھر والوں کے لیے خریدا. پھر نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کتنا بہتر ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم لوگوں سے یعنی مانگتے پھرتے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم اپنی کما کے کھاؤ. اس طرح کافی حدیث ہے، وہ انشاءاللہ یہ ٹاپک جب کنکلوڈ ہوگا میں اس وقت بیان کروں گا تو آپ کو انداز. بلکہ آپ کو اگر شوق ہے نا، مشکات کی پہلی جلد میں زکوٰۃ والے چیپٹر میں ایک چیپٹر پورا ہے، سب چیپٹر سوال کرنا کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے ناجائز. یہ ساری حدیثیں اس میں آپ کو مل جائیں گی. آج کم از کم گھر میں مشکات کی پہلی جلد میں جا کے نا آخر میں یہ چیپٹر کھول کے پڑھیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے. لوگ تو مطلب ادھار مانگنے کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں اور مانگتے پھرتے ہیں، پھر واپس بھی نہیں کرتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے ادھار تو شہید کا بھی نہیں معاف ہوگا. نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا مکروز کا. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلم والا، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا غنی ہے کہ سب کو اس نے دیا ہوا ہے، اور حلم اتنا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ میں نے اس کو اتنا مال دیا اور یہ اپنی جیب ڈھیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو زمین میں نہ دھسا دیا جائے، لیکن اس کا حلم ہے، برداشت کرتا ہے. ٹھیک ہے ڈھیل دو، لیکن یہ برداشت اس نے کتنا عرصہ کرنا ہے؟
آپ کی موت تک، اس کے بعد تو اس نے نہیں چھوڑنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر مت باطل کر لو، ضائع کر لو۔ پھر وہی بات ریپیٹ ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ اتنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اینڈ پہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، اس کی مثال کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، یہ اس آدمی کی طرح ہے جو کہ لوگوں کی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریا کا لفظ عربی کا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ ہے مسلمان ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اللہ کو تو مان رہا ہے، لیکن گویا کہ وہ اللہ کو نہیں مان رہا، کیونکہ اللہ کو مان رہا ہوتا تو لوگوں سے اجر کا طلبگار نہ ہوتا، اگر قیامت کا مان رہا ہوتا تو وہ کہتا مجھے اس کا اجر قیامت میں ملے گا، اللہ طرف ہمارا ہے گویا کہ وہ نہیں مان رہا۔ جیسے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو مسلمان ہی ہے، لیکن گویا کہ وہ ہم میں سے نہیں، کہ ہم میں سے ہو کے بھی ملاوٹ کر رہا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی جو ریاکاری کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی چکنی چٹان ہو، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہو، ایک چٹیل پتھر ہے جسے ہم ٹینچر پتھر کہتے ہیں، بہت بڑا، اور وہ چکنا ہے جس پہ کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے، اس کے اوپر مٹی کی لیر چل گئی ہے، اوپر سے پانی گرا، آہستہ آہستہ مٹی جمع ہو گئی، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر اچانک اس پہ زور سے بارش پڑے اور وہ مٹی اس پتھر کو چھوڑ کے الگ ہو جائے اور پھر سے پتھر چکنا سامنے نظر آنا شروع ہو جائے، یہ اس شخص کی مثال ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جس طرح مٹی اس کے اوپر سے سلپ ہو کے ضائع ہو گئی نا، اب مٹی نہیں رہی اس کے اوپر، مٹی رہے گی تو کل کو کوئی بیج گرے گا تو کچھ اگ آئے گا، اللہ تو ہمارا جس طرح مٹی ضائع ہوئی ہے نا تیز بارش سے، اس طرح جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا نا، زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا، اس کا سارا مال ضائع ہوگا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ریاکار کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن اللہ سے اجر کے طور پہ جو دنیا میں انہوں نے کمایا تھا، وہ تو سمجھ رہے تھے ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کما لیا، لیکن زیرو سے ملٹیپلائی۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ناشکروں کو، جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ یہ ناشکری ہے نا کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں، جب آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے اجر دینا ہے پھر کیوں آپ ریاکاری کر رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے سائملٹینیس کنٹراسٹ بتایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، ان کے مال کی کیا فضیلت ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو